اس کی زندگی ویسے تو واقعات سے بھرپور تھی، لیکن ایک واقعہ نے تو اس کے حواس چھین کر اسے مفلوج کر دیا تھا، اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ واقعہ بھی عجیب تھا، سیاہ تل سے شروع ہوا اور سیاہ تل پر ہی ختم ہو گیا، اور یہ واقعہ اس کی یادداشت میں محفوظ ہو گیا۔ تب اس وقت اس کا کوئی قریبی دوست بھی نہ تھا جس کو وہ اپنا رازدار بناتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب وہ زندگی کے مصائب و آلام سے تھک جاتا تو اس واقعے کو سائبان بنا کر سر پر سایہ کر لیتا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور یوں اس کی زندگی کے اس اہم واقعے کی تاثیر اب ختم ہو رہی تھی، اور واقعہ اس کے سینے میں دفن ہو گیا جس پر وقت نے من و مٹی ڈال دی تھی۔ لیکن اس کی زندگی میں آنے والے ایک اور واقعے نے پچھلے واقعے کو پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ اس دن شدید گرمی تھی۔ وہ بس سٹاپ پر بس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ بس کو خاصی دیر ہو گئی۔ مسافروں کا گرمی اور دھوپ سے برا حال تھا۔ سنیے، یہ بس شاہ پور جائے گی، ایک انجانی سی آواز پر وہ بری طرح چونک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک دبلی پتلی اور لمبی سی لڑکی سیاہ برقع پہنے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ تھوڑا سا بدحواس ہوا، کیونکہ پہلے واقعے کے بعد وہ اکثر بدحواس ہو جایا کرتا تھا۔ جی نہیں، آپ کو شاہ پور کے لیے بس اسٹیشن سے مدد ملے گی، اس نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ اس خاتون نے برقعے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جس پر کسی گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس نے خاتون کے ہاتھ سے پرچی لے کر اس ایڈریس کو بار بار پڑھا، 27 GA۔ جی نہیں، مجھے نہیں معلوم، اس نے مختصر سا جواب دیا، اور وہ خاتون مایوسی کے انداز سے واپس چلی گئی۔ اور وہ پھر سے بس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا، لیکن خاتون کے جاتے ہی ایک عجیب سی لہر اس کے رگ و پے میں دوڑ گئی۔ ایک خوشبو کے احساس نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ اسے پچھلا واقعہ یاد آ گیا۔ غزالہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ وہ نازک اندام لڑکی خود کو ہمیشہ برقعے میں لپیٹے رکھتی۔ غزالہ نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ کلاس میں لیکچر کے دوران اس کا دھیان غزالہ کے دائیں ہاتھ کی پشت پر موجود سیاہ تل پر لگا رہتا۔ غزالہ سے بات کرنے کی اسے کبھی جرت نہ ہو سکی تھی۔ پڑھائی کا سیشن آف ہوتے ہی تمام دوست احباب بچھڑ گئے اور اس نے غزالہ کو کھو دیا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں سے آئی اور کدھر چلی گئی۔ وہ تو اس کے لیے خواب بن کر رہ گئی تھی۔ اب جبکہ وہ اس واقعے کو فراموش کر چکا تھا، اس واقعے نے پچھلے واقعے کی یاد تازہ کر دی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ ابھی غزالہ ہی اس سے ہم کلام تھی، وہی برقعے میں لپٹی غزالہ حیا کی ردا اوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بس آئی اور گزر گئی، لیکن وہ وہاں کھڑا رہا۔ اس اجنبی خاتون کی خوشبو محسوس کرتا رہا اور پرانی یادیں تازہ کرتا رہا۔ جب وہ گھر لوٹا تو خاصا افسر تھا۔ کھانا لگا دوں؟ رخشندہ کی آواز پر وہ تھوڑی دیر کے لیے چونکا ضرور، لیکن نفی میں جواب دے کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ رخشندہ بھی عجیب عورت تھی۔ حسن اور جوانی کے باوجود اس کے دل میں وہ کبھی بھی جگہ نہ بنا سکی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ اگر اس کی زندگی میں پہلا واقعہ رونما نہ ہوتا تو شاید وہ رخشندہ کے حسن کا قدردان ہوتا، لیکن رخشندہ اس کے لیے ایک عام سی عورت رہی اور وہ کبھی غزالہ کو دل سے نہ نکال سکا۔ اگلے روز اس کی گاڑی کا رخ دفتر کی بجائے 27 GA کی طرف تھا۔ آخر کار اس نے گھر کو تلاش کر لیا اور ڈور بیل کی آواز پر ایک معمر خاتون نے دروازہ کھولا۔ وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ جی، وہ غزالہ، اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ معمر خاتون تھوڑا سا مسکرا دی اور اسے اندر آنے کا کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے قریب ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں میں سفید کپڑوں میں ملبوس وہی خاتون اس کے سامنے تھی۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جی غزالہ، اس نے وہی الفاظ دہرائے۔ اجی کیا فرق پڑتا ہے، غزالہ ہو ریحانہ ہو، ویسے میرا نام راحیلہ ہے، اس خاتون نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے امید تھی کہ تم ضرور آؤ گے، وہ ایک ادا سے بولی۔ جی، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگا۔ وہ خاتون حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ واپس جاتے اس کے قدم رک گئے۔ لڑکی کے دائیں ہاتھ کی پشت پر بڑا سا تل تھا، بالکل اسی طرح جیسے غزالہ کے دائیں ہاتھ پر تھا، اور وہ برقعے میں لپٹی غزالہ کے اس تل کو گھنٹوں دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر یکلخت اس ہاتھ کو تھام لیا۔ اس خاتون کے دائیں ہاتھ پر موجود تل بڑا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پورے کمرے میں تاریکی بن کر پھیل گیا۔ اس تاریکی میں صرف غزالہ اور وہ تھے۔
शाम को वो घर वापस लौटा तो रक्षंदा उसके लिए खासी परेशान थी। आज सारा दिन कहाँ रहे? रक्षंदा ने घर में दाखिल होते ही उससे सवाल कर डाला। उस समय उसे महसूस हुआ कि वो किसी सपने से जागा हो। दफ्तर भी नहीं गए? रक्षंदा ने तशवीश से पूछा। वो किसी दोस्त के साथ गया था जरूरी काम से, उसने बहाना बनाते हुए कहा। कुछ ही देर में रक्षंदा उसके लिए चाय ले आई। उसने रक्षंदा के हाथ से चाय की प्याली थाम ली। अरे ये क्या? वो एकदम चौंका। क्या हुआ? रक्षंदा कदरे हैरान हुई। तुम्हारी हाथ की पुष्प पर तिल? वो खाबीदा से लहजे में बोला। अरे हाथ की पुष्प पर तिल की मौजूदगी से तुम क्यों चौंक उठे? रक्षंदा अभी तक हैरतज़दा थी। कुछ नहीं, उसने चाय का घूंट लेते हुए कहा। लेकिन वो सिर्फ इस बात पर हैरान था कि आज से पहले कभी उसे रक्षंदा के हाथ पर तिल की मौजूदगी का एहसास क्यों नहीं हुआ।